بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن فروغ اردو کے جانب سے ایک پوری ٹیم جناب خورشید پرویز صدیقی کے دولت کدے پر تشریف لائی ہے۔ مقصد ہے ان کا انٹرویو لینا۔ خورشید پرویز صدیقی صاحب کا شمار جھارکھنڈ کے اولین صحافیوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بہار میں بھی اور بہار سے جھارکھنڈ الگ ہونے کے بعد بھی صحافت کے میدان میں کافی اہم خدمات انجام دی ہیں۔ ان فاروقی تنظیم سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے شذرات کے حوالے سے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو لوگ پسندیدگی کے نظر دیکھتے ہیں اور بہت انتظار کرتے ہیں اس کالم کا۔ تو پوری ٹیم ان کے دولت کدے پر حاضر ہوئی ہے۔ مقصد ہے ان سے ملاقات کرنا اور ان کا انٹرویو لینا۔ انٹرویو لینے والے ہیں دانش ایاز صاحب، جن کا تعلق بھی الحیات اخبار سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ بزرگ صحافی خورشید پرویز صدیقی صاحب موجود ہیں۔ میں محمد دانش ایاز، روزنامہ الحیات۔ میں سب سے پہلے آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ ضلع کا سب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے باڑ، بہت مشہور جگہ ہے، نوابوں کی نگری کہلاتی تھی، اب اجڑ گئی۔ تو اسی شہر باڑ میں 21 دسمبر 1944 کو ہم دن کے ٹھیک 10:30 بجے پیدا ہوئے۔ گھر کا علمی و ادبی ماحول کیسا تھا اس وقت؟ میرے باپ صرف آئیے تک پڑھے، دادا پولیس میں سب انسپکٹر تھے۔ جی۔ اس زمانے کے جو اردو عربی تعلیم تھی، جس بنیاد پر نوکری ملتی تھی، وہی تھی ان کی۔ کوئی کالج اسکول کی تعلیم دادا کے پاس نہیں تھی، لیکن گھر میں تعلیم کا ماحول تھا، اس لیے کہ ہماری جو پھوپھی ہوئیں وہ حافظ قرآن تھیں، ماشاء اللہ۔ اور میری والدہ اردو اور انگریزی کی شدھ بدھ رکھتی تھیں۔ والد بی این کالج سے آئیے تھے، پاس تھے، فوج میں گئے، فوج سے پولیس میں گئے، اور ہمارے بڑے چچا یاسین صاحب وہ وکالت کرتے تھے جھارکھنڈ کے چترا میں۔ اچھا۔ تو یہی میرے گھر کا تعلیمی ماحول تھا۔ کوئی ادبی ماحول کبھی نہیں رہا، لیکن میرے باپ لکھنے پڑھنے کے شوقین تھے اور تقریر بھی کرتے تھے، مضمون اردو اخباروں میں لکھتے رہتے تھے۔ تعلیم کا آغاز کب ہوا اور کہاں کہاں سے آپ نے پڑھائی کی؟ دیکھیے، میری بچپن کا جو یادداشت ہے، میری بچپن جو دھندلا سا خاکہ ہے ذہن میں، جی۔ وہ یہ کہ ساسرام یاد آتا ہے، جہاں ہم بہت چھوٹے تھے۔ ساسرام کے والد مرحوم کا ٹرانسفر ہو گیا ڈالٹن گنج، جو اب جھارکھنڈ میں ہے۔ تو وہاں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، جو میری ماں نے اردو پڑھانے سے شروع کیا۔ اور عجب اتفاق یہ کہ الف بے سے نہیں، بلکہ کھلونا ڈوبی کی چھوٹی چھوٹی کہانی کتابیں آتی تھیں، 4 انچ لمبی اور 4 انچ چوڑی۔ تو اس کی پہلی کتاب ہم کو والدہ نے پڑھایا تھا، جو آج تک یاد ہے، اس کا نام تھا انار راجا۔ اور وہیں سے اردو تعلیم شروع ہوئی۔ باضابطہ اردو کی تعلیم ہماری کبھی نہیں ہوئی۔ جب ہم نے پہلا روزہ رکھا بچپن میں، تو بزرگوں نے پیسہ دیا، کچھ جو ہوتا ہے 10-5 روپیہ اس زمانے میں بڑی رقم ہوتی تھی۔ تو اس پیسے سے میرے بڑے بھائی مرحوم اور منجلے بھائی مرحوم نے ہم کو پوٹ پاٹ کے کہ تم کیا کرو گے، پیسہ لاؤ ہم کو دے دو۔ تو ہم نے وہ پیسہ دے دیا۔ اس سے انہوں نے جاسوسی دنیا منگایا، جو زمانے میں نیا نکلا تھا۔ ابن صفی کا ناول ہر مہینے چھپتا تھا، تو ٹوٹے ٹاتے ہم نے پڑھنا شروع کیا اس جاسوسی دنیا کو۔ اور بس جاسوسی دنیا پڑھتے پڑھتے ہم اردو لکھنا پڑھنا سیکھ گئے۔ جی۔ اچھا سر،
صحافت سے دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ دلچسپ واقعہ ہے. ہم لوگ چھٹے کلاس کے طالب علم تھے پٹنہ مسلم ہائی اسکول کے. کلاس ہو رہا تھا تو باہر سے آواز آئی نعرے تکبیر کی اور مسلمان ہو تو میرے ساتھ آؤ، یہی نعرہ تھا لاؤڈ اسپیکر پر. یہ نعرہ لگا رہے تھے، بعد میں انقلابی شاعر کے نام سے مشہور ہوئے معصوم شرفی اسیر. بہرحال ایک آدھ دو لڑکے باہر گئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی کتاب نکلی جس میں رسول اللہ کی توہین ہے، اسی کے خلاف ابھی جلسہ ہے گاندھی میدان میں، تو چلنا ہے سب کو. تو ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر بولتے رہ گئے، لیکن 450 لڑکے چھوٹے بڑے چوتھے کلاس سے لے کے میٹرک تک سب اسکول سے نکل آئے اور ہم لوگ نعرہ لگاتے ہوئے اللہ اکبر کا پہنچ گئے گاندھی میدان. یہ غالباً 1957 کی بات ہے، بہت پرانی. وہاں جہاں جھنڈا پھہرایا جاتا ہے 15 اگست 26 جنوری کا، بیچ پہ جگہ بنی ہوئی ہے، اسی پر ایک صاحب دبلے پتلے سونلے کرتا پاجامہ پہن کے کھڑے ہوئے تھے اور وہی لاؤڈ اسپیکر جو رکشے میں اناؤنسمنٹ کے لیے تھا اسی کو انہوں نے کہا کہ ارے ان کو نہیں پہچانتے ہو، یہ ہفتہ وار سنگم کا ایڈیٹر غلام سرور صاحب ہے. تو بڑی زبردست تقریر تھی ان کی. تقریر کیا سمجھیے کہ ان کے منہ سے آتش فشاں کا لاوا بہہ رہا تھا، گرم گرم. بہرحال وہ پولیس آ گئی، چونکہ بغیر اجازت کے جلسہ ہو رہا تھا، لیکن جلسہ بہرحال ہوا اور پھر وہ منتشر ہوا. تو وہ پہلی ملاقات تھی غلام سرور صاحب سے. ملاقات کیا دیکھا ہم نے، لیکن اس کے بعد ان کی تقریر سے اردو اور اردو صحافت سے دلچسپی پیدا ہوئی. سرور صاحب کے گھر آنے جانے لگے، اور سرور معاف کیجیے گا ان کے آفس میرے گھر کے سامنے ہی تھی. تو اس زمانے میں معین الحق گولڈ کپ ٹورنامنٹ فٹ بال کا ہوتا تھا گاندھی میدان میں، تو جاتے تھے دیکھنے. سرور صاحب نے کہا کہ اس کی رپورٹنگ کر دیا کرو. تو ظاہر ہے بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رپورٹ کر دیتے تھے. تو اس کے عوض میں میچ دیکھنے کا پاس ہم کو فری کا مل جاتا تھا. تو وہ چسکا لگ گیا صحافت کا، تو لگا تو اس نے برباد کر کے چھوڑا، جو اب تک سلسلہ جاری ہے بربادی کا. ابتدائی تعلیم یا پھر اس کے بعد اسکول کی طرف کیسے گئے؟ میٹرک، انٹر گریجویشن وغیرہ آپ نے کب اور کیسے کی؟ میٹرک ہم نے پٹنہ مسلم ہائی اسکول سے کیا، جو اس وقت انڈیوائیڈڈ بہار کا مشہور ترین اسکول تھا، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو لڑکا میٹرک کا ٹیسٹ پاس کر گیا وہ لڑکا یقیناً میٹرک پاس کرے گا. ٹیسٹ پاس کرنے کا یقین کیجئے اسے گارجین محلے میں مٹھائی بانٹ دیتے تھے کہ لڑکا میٹرک پاس کر گیا. تو اس اسکول سے ہم نے پاس کیا میٹرک 2nd ڈویژن میں. اور آئیے ہم نے کیا نائٹ کالج سے، اس لیے کہ ہم دن میں اخبار میں کام کرتے تھے سنگم میں اور رات میں پڑھتے تھے. بی اے بھی ہم نے نائٹ کالج ٹھاکر پرساد سنگھ کالج سے کیا، جو نائٹ کالج تھا، دن میں ہم نوکری کرتے تھے سنگم میں. بی اے کے بعد ہم تعلیم جاری نہیں رکھ سکے، چونکہ والد کا انتقال ہو گیا اور گھریلو کچھ پریشانی، مالی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایسی تھی کہ ہم آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکے. گو چاہتے تھے لیکن گھریلو حالات نے اجازت نہیں دیا کہ ہم تعلیم جاری رکھ سکیں. اچھا سر، جس زمانے میں آپ نے صحافت کا آغاز کیا وہ عہد کیا تھا؟ دیکھیے ایسا تو نہیں ہے برادر کہ وہ اردو کا عہد تھا، لیکن یہ بھی یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اردو کا مٹتا ہوا دور ضرور تھا، جو جیسے چراغ بجھنے سے قبل بہت تیزی سے جلتا ہے، بس وہی دور تھا. اردو لوگ پڑھتے تھے، بولتے تھے، لکھتے تھے، اور زیادہ تر سائن بورڈ ایون ہندو دکانوں میں بھی ہندی انگریزی کے ساتھ اردو میں ہوتا تھا. اردو اخبارات لازمی طور پر لوگ
خریدتے تھے، میگزین خریدتے تھے. ہم کو اچھی طرح یاد ہے کہ صرف ایک بک ڈیپو پٹنہ میں کتاب منزل وہ 2500 خاتون مشرق بیچتا تھا میرے جوانی میں، بچپن میں جو کہیے، صرف ایک، جبکہ وہاں 3 اور دکانیں تھیں کتاب کی. تو وہ دور تھا. اور چائے خانوں میں، پان کی دکانوں میں، ہوٹلوں میں اردو اخبار 1-2 کا ہونا ضروری تھا. اور اردو اخبار کی زبان بھی ایسی ہوتی تھی جس سے بچے بوڑھے سب زبان سیکھتے تھے، زبان کو درست کرتے تھے. پر اردو کا دور تھا اور اردو کی تحریک بھی چلائی جاتی تھی، جس میں غلام سرور صاحب بہت آگے تھے. ہم لوگ ان کے ورکر تھے، ان کے ساتھ مار کھایا، لاٹھی گالی سنا، جیل جانے کی نوبت ہوئی، سب کچھ ہوا. اردو کی تحریک جس طریقے سے بہار میں انجمن ترقی اردو کے بینر کے نیچے غلام سرور اور بیتاب صدیقی، سید شاہ مشتاق، ایوب صاحب ایڈوکیٹ مرحوم اور نواب غضنفر دانش، ان لوگوں نے چلائی، ویسی تحریک ہندوستان کے کسی حصے میں، کسی علاقے میں، کسی صوبے میں نہیں چلی اور نہ چلائی جائے گی. وہ یقیناً ایک دور تو تھا. پہلی اور آخری دفعہ اردو کو غلام سرور صاحب نے الیکشن ایشو بنایا تھا کہ جو اردو کے مسائل کو حل کرے گا، اردو کو جو دوسری سرکاری زبان کا بہار میں، انڈیوائیڈڈ بہار میں جو وعدہ کرے گا بنانے کا، اسی کو مسلمان ووٹ دے گا. اور ایسا ہوا بھی. جی. اور وہ وقت تھا کہ مہامایا پرساد، آپ کے کرپوری ٹھاکر جن کو ابھی بھارت رتن ملا، جی. اور وہ دروگا پرساد رائے کانگریس کو سی ایم، تینوں یہ سی ایم ہوئے. یہ ہاتھ باندھ کے خدائی قسم غلام سرور کے یہاں آتے تھے کہ ہم اردو کے مسائل کو حل کریں گے، مسلمانوں سے کہیے کہ ہم کو ووٹ دیں. وہ ساری باتیں اب ختم ہو گئی. تو سب اب کوئی شاید ان باتوں پہ یقین بھی نہ کرے. جیسے اب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ میرے بچپن میں 2 روپے کلو خسی گوشت تھا، تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ اتنا سستا کیسے ہوگا. اچھا سر، چند مشہور صحافیوں کے نام بتائیں جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں. کیونکہ سب سے پہلا نام تو غلام سرور کا. ادھر کی بات ہم کر رہے ہیں چونکہ مولانا آزاد اور وغیرہ وہ میرے وقت کی چیز نہیں، ہم سے پہلے کی چیز ہے. بہت بڑے صحافی تھے، جذباتی صحافی تھے، زبان و بیان پر قابل، لیکن ضرورت سے زیادہ جذباتی تھے. اور ان کے اداریوں میں ایک بڑی کمزوری تھی کہ جذباتیت تو تھی، لیکن جو مسئلہ وہ اٹھاتے تھے اس مسئلے کا ان کے اداریے میں حل نہیں ہوتا تھا. صرف جذبات ہوتے تھے، آگ بہہ رہی ہے قلم سے ان کے، بس یہ تھا. دوسرے بڑے صحافی جن کا نام کم لوگ جانتے ہیں وہ مولانا بیتاب صدیقی، جو بہت زمانے تک انجمن ترقی اردو بہار کے جنرل سیکریٹری رہے. انہوں نے اپنا ایک میگزین بھی نکالا تھا مومن، غالباً 45-46 میں یا شاید اس کے آس پاس. بہت بڑے صحافی تھے اور سنگم میں اکثر وہ اداریہ لکھتے تھے. اکثر ان کے اداریوں میں بڑی جان ہوتی تھی. کمزوری یہ تھی کہ ضرورت سے زیادہ طویل اداریہ ہوتا تھا. ایک موضوع انہوں نے اٹھایا تو 3 روز تک اسی پر لکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور بڑے صحافی تھے جن کو صحافی کے حیثیت سے لوگ آج تک نہیں جانتے ہیں، اور وہ تھے پروفیسر عبد المغنی صاحب. جب غلام سرور جیل جاتے تھے یا کوئی اور بہت ٹیڑھا مسئلہ ہوتا تھا بین الاقوامی، تو اس میں مغنی صاحب اداریہ لکھتے تھے سنگم کا. اور ایک نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سینکڑوں اداریہ، ہزاروں اداریہ انہوں نے لکھا ہے. اصفر امام فلسفی بڑے صحافی تھے، وہ ہمارے شریعہ کے ہفتہ وار یا 15 روزہ اخبار کے ایڈیٹر تھے. ایک اور صحافی جس کو بہار نے اور صحافیوں نے بھلا دیا، جو میری نگاہ میں انڈیوائیڈڈ بہار کا سب سے بڑا صحافی غلام سرور سے ہی بڑا ہے، اور وہ ہے شاہد رام نگری. ان کے ساتھ سیاست ہوئی، کچھ وہ یو پی کے تھے، کچھ یو پی اور بہار کا معاملہ ہو گیا، کچھ شاید یا یقیناً جو بھی ہو، کچھ ذات پات کا ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا.
لیکن وہ بہت بڑے صحافی تھے. ہم ان کو غلام سرور سے بھی بڑا صحافی مانتے ہیں. ایک صحافی اور اس کا بھی لوگ نام نہیں جانتے ہیں, یونس ہرگانوی. وہ اردو اور پرشین کے ٹیچر تھے بی این کالجیٹ اسکول پٹنہ میں. بہت اچھے طنز و مزاح کے شاعر, فارسی کے بہت بڑے عالم. وہ بہت اچھے صحافی تھے. ایک صحافی اور تھے محمد نیاز, سب میرے وقت کے تھی. وہ چلے گئے پاکستان, بنگلہ دیش, وہاں سے پاکستان, اور روزنامہ جنگ جو دنیا کا سب سے بڑا اردو اخبار ہے اس کے سب ایڈیٹر ہو کے کراچی میں ان کا انتقال ہوا. یہ میرے وقت کے کا صحافتی خاندان تھا پٹنے کا. اس میں ایک بڑا نام نذیر حیدر کا بھی ہے جو صدر کے ایڈیٹر تھے, لیکن ہم ان سے متاثر نہیں ہیں اس لیے کہ وہ ہمیشہ کانگریس کے سپورٹ کرتے تھے. وہ کانگریسی تھے, اس لیے ان کا اخبار بھی کانگریسی تھا. وہ ایک طرفہ بات کرتے تھے. حد تک متفق ہے؟ کسی ایک پیسے کی حد تک نہیں. یہاں جو آج صحافت, اس کو ہم صحافت ہی نہیں مانتے ہیں. صحافت تو ختم ہو گئی برادر عزیز. آج سے 25-30 سال پہلے صحافت ختم ہو گئی. جو بچی کچی صحافت تھی 2014 میں اس کو ریپ کرنے کا قتل کر دیا گیا 2014 میں. اب صحافت نام کی چیز اردو میں کیا پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے. ایک اخبار پورے ہندوستان میں نکلتا ہے جس کو اخبار کہا جا سکتا ہے, وہ ہے دا ٹیلی گراف کلکتے کا. وہ کب تک زندہ رہے گا, وہ کب تک وہ قلم سے جہاد کرتا رہے گا, یہ ہم نہیں کر سکتے. انڈین ایکسپریس بھی دم توڑ دی, ہندو بھی قریب قریب دم توڑ دی. وہ واحد بچا ہوا اخبار ہے. چینل بھی سب ختم ہو گئے. جہاں تک اردو صحافت جھارکھنڈ کا, تو جھارکھنڈ کی اردو صحافت تو جامع جہانما سے شروع ہوئی, جمشید پور سے لے کے اب تک آئی. اس کے ایک فرد آپ بھی ہیں, ایاز دانش صاحب. تو یہاں صحافی ہے کون؟ کیا صحافی وہ ہے جو خبر کا ترجمہ ہندی یا انگریزی سے کر لے, یا صحافی وہ ہے جو خبروں کی سرخی لگا دے, یا صحافی وہ ہے جو کسی کی تقریر سن کے اس کا نوٹ بنا کے اخبار میں بھیجے چھاپے؟ اگر یہی صحافی ہے تب تو بہت سے لوگ صحافی ہیں. تب تو پولیس کا وہ سپاہی بھی صحافی ہے جو سی آئی ڈی کی طرف سے کسی جلسے میں آتا ہے اور نیتا جی کی تقریر نوٹ کر کے اور اپنے ایس پی کو دیتا ہے کہ فلاں نے فلاں بات کہی ہے, فلاں نے فلاں بات کہی. تو وہ بھی صحافی ہے, وہ بھی رپورٹر ہے. صحافت ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو ہم کو جھارکھنڈ میں تو کوئی صحافی نظر نہیں آتا ہے. جہاں تک ہے, جہاں تک خبروں کے انتخاب کا تعلق ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس جھارکھنڈ میں خبروں کے انتخاب کی جو مہارت, آپ کے اخبار الحیات کے ایڈیٹر رحمت اللہ خان فیضی کے پاس خبروں کے انتخاب کی جو مہارت ہے وہ جھارکھنڈ میں کسی کے پاس نہیں. لیکن وہ آدمی کاہل ہے, کام وام کرتا نہیں ہے, مالک بن گیا ہے, کام نہیں کرتا ہے, لیکن اس کے پاس خبروں کے انتخاب کی مہارت ہے. باقی ہم کسی کو صحافی نہ مانتے ہیں. اپنے کو لے کے ہم بھی صحافی میں شمار نہیں ہیں. اخبار میں کام کرتے ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن ہم صحافی نہیں ہیں. اچھا سر, اردو اخبارات کی کیا صورتحال ہے آج؟ بہت خراب, بہت خراب. دیکھو برادر, یہ اخبار نہیں, یہ سب ٹینڈر ٹائمز ہیں. یہ صرف ٹینڈر چھاپنے کے نکلتے ہیں. ان کو نہ اردو سے مطلب ہے, نہ مسلمانوں سے مطلب ہے, نہ قوم کے مسائل سے مطلب ہے, نہ اردو کے مسائل سے مطلب ہے, نہ اپنے یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے ان کو کوئی ہمدردی. یہ ان کو ہمدردی صرف اپنے آپ سے ہے, اپنی جیب سے ہے, اور اس سے ہے کہ کتنا زیادہ سے زیادہ ہم ٹینڈر چھاپیں اور کتنا زیادہ سے زیادہ ہم پیسہ کمائیں. یہ سب اردو اخبار نہیں بلکہ ٹینڈر نامہ ہے, ٹینڈر کے نام پر چھپتے ہیں. آج ٹینڈر بند ہو جائے, کل سب بند ہو جائے گا. ایسا نہیں, ہندی اخبار بھی ٹینڈر ہی کے بدولت چھپتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی کبھی کبھی کچھ کر دیتے ہیں, کچھ لکھ دیتے ہیں. اردو اخبار میں تو جھاڑو پھرا ہوا ہے, انٹرنیٹ سے لے لیا, اداریہ چھاپ دیا.
کوئی اردو اخبار ہے جس میں ایڈیٹر ہے؟ بتائیے. ایسے ایسے ایڈیٹر یہاں ہیں جھارکھنڈ میں جو اردو میں اپنا نام ٹھیک سے نہیں لکھ سکتے ہیں لیکن اخبار کا ایڈیٹر. ایسے ایک دو ایڈیٹر پٹنے میں بھی ہیں لیکن بات جھارکھنڈ کی ہو رہی. ایسے ایڈیٹر ہیں یہاں. اشتہار ملا تو اخبار چھپتا ہے, نہیں اشتہار ملا تو اخبار نہیں چھپے گا. تو اب ایسے میں برادر عزیز کیا صحافت کے یہاں حال پوچھتے ہو؟ بہت برا حال ہے. شذرات کی کیا صورتحال, کیسے ذہن میں آیا آپ کے شذرات لکھنے کا؟ دیکھیے, شذرات کا لفظ استعمال کیا ہے مولانا آزاد نے الہلال میں. اچھا. وہ سب سے پہلے وہ جو سربراہ کھولتے ہی الہلال کا وہ شذرات موٹے سے لکھا رہتا تھا. تو شذرات کے معنی اصل ہوتے ہیں نوٹس. تو وہ چھوٹے چھوٹے نوٹس وہ لکھتے تھے مولانا. اس میں یہاں تک لکھتے تھے کہ ہم بیمار ہیں اور آج دلیا کھایا اور آج چائے نہیں پیا اور آج ہم بسکٹ کھایا, یہ بھی وہ لکھ دیتے تھے. تو وہ چیز ہم کو اچھی لگی تو وہ نام ہم نے اڈاپٹ کر لیا. اس لیے کہ اچھی چیز کی نقل کرنا بری بات نہیں, اور وہ بہت بڑے آدمی کی نقل تھی. تو اس سے قبل ہم کھری کھری کے نام سے لکھتے تھے کالم. اس کے بعد گفتگو کے نام سے لکھنے لگے اور پھر کسی اور نام سے لکھنے لگے, تلخ نوائی کے نام سے لکھنے لگے. اس کے بعد آخر میں شذرات کے نام سے لکھنے لگے, جو اب تک اس نام سے لکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نام سے اگر کچھ نہیں تو 4-5 ہزار کالم تو لکھا ہی ہوگا. اچھا. کم سے کم جس کو اگر خطیایا جائے تو کم سے کم 1-1.5 درجن کتاب تو ہو ہی جائے گی تیار. واہ. اس سے آپ نے دشمن زیادہ بنائے, دوست کم بنائے. ہاں بے شک. ایسا اس لیے کہ ہم نے رانچی میں بہت سے ادبی بتوں کو توڑا. بالکل. جو ادبی خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے جھارکھنڈ میں اردو کے, تو بہت سے ادبی خداؤں کی ٹوپی ہم نے اچھالی. اس لیے وہ اور ان کے تمام جو ذریات تھے وہ میرے مخالف تھے اور ہیں. اور سچ پوچھیے ڈاکٹر غالب نشتر صاحب, جتنا مزہ دشمن بنانے میں اتنا مزہ دوست بنانے میں نہیں. اس کے دشمن ہے بہت آدمی اچھا ہوگا, وہ بھی میری ہی طرح اس شہر میں تنہا ہوگا. سر ایک سوال ہٹ کر کے ہے, جھارکھنڈ میں ادبی تنظیموں کی کیا سرگرمیاں ہیں؟ ادبی تنظیم ہے آپ کے, دیکھیے کیا سرگرمی کو تو ایک لفظ میں آپ سمیٹ سکتے ہیں کہ سوائے مشاعرے کی ان کی کوئی سرگرمی نہیں. ادبی نشست کہیے, مشاعرہ بھی نہیں, ادبی نشست کہیے. گریڈی میں بھی ہے, جمشید پور میں تو کئی تنظیمیں ہیں, لیکن فی الوقت وہ سب کے سب مردہ ہیں. جمشید پور کی بھی, آپ کے ہزاری باغ میں ہے, ڈالٹن گنج میں ہے, کئی تنظیمیں رانچی میں بھی ہیں, اور ایک آدھ تنظیم شاید گملا میں بھی ہے غالباً. تو ان کی ساری سرگرمی کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں شیرین نشست پر. ہم برابر کہتے رہے, چونکہ ہاں ڈاکٹر سرور ساجد جو اب علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے, وہ اردو مجلس یا کے نام سے یا ایسا ہی کچھ نام تھا, ایک تنظیم چلاتے تھے. اس سے اچھے نشستیں ہوتی تھی, مجلس جمتی تھی, کبھی سیمینار بھی ہوتا تھا, سمپوزیم ہوتا تھا. تو ہم نے اب وہ سہیل سعید کے حوالے کر گئے. تو ہم نے اکثر کہا کہ شعری نشست نہیں, شام افسانہ کر دو, کبھی شام افسانچہ کر دو, کبھی صرف گفتگو کرو, کبھی سیاسی گفتگو, لیکن کوئی سنتا ونتا ہے نہیں. درمیان میں تیار ہوئے تھے اس پرپوزل پر ہمارے ڈاکٹر عالمگیر ساحل صاحب, لیکن اتفاق سے وہ نوکری ان کی ہو گئی, وہ چلے گئے دھنباد. تو اب وہ وہاں ہیں, یہاں کچھ نہیں. لیکن ابھی ادبی طور پر اگر سب سے سرگرم کوئی جگہ نظر آتی ہے ہم کو تو جھریا ہے, اور اس کا صحرا جو ہے وہ سے ماہی رنگ کے ایڈیٹر ڈاکٹر اقبال حسین صاحب کے سر ہے کہ وہ مستقل کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں.
یہاں بھی کچھ ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں امجد خان صاحب کچھ جلسے ولسے کرتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی طور سے وہ ہندی کے آدمی، اردو کے آدمی نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ زیادہ ہندی ہی کے لوگ ہیں۔ اب اردو کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن آدمی ذرا مغرور ہیں، وہ ذرا نہیں بلکہ بہت مغرور ہیں امجد خان، اس لیے بہت سے لوگ ان سے الگ بھی ہو گئے۔ اچھا سر، جھارکھنڈ میں جھارکھنڈ کی راجدھانی سے لگ بھگ 15 سے 18 اخبارات اردو کے نکلتے ہیں، کیا ان لوگوں کو اردو کو بچانے کے لیے کوئی پہل کرنی چاہیے؟ ایک دم کرنی چاہیے، ایک دم کرنی چاہیے، اور ان کا فرض ہے کریں، اس لیے کہ خواہ وہ ٹینڈر کے نام پر اخبار نکالتے ہوں یا جس نام پر نکالتے ہوں، لیکن بہرحال اخبار تو اردو ہی کا نکالتے ہیں، اور اردو ہی کے نام پر ان کو ٹینڈر و اشتہارات سب کچھ ملتا ہے، اور اسی سے وہ زندہ ہیں اور بہت پیسے والے ہو گئے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اردو اخبارات کی جو تنظیمیں، کوئی ایک تنظیم بنا کے اس اردو کے معاملے کو لے کے آگے بڑھیں، جیسے ابھی آپ لوگوں کی تنظیم ہے انجمن فروغ اردو، جس کا ہم نے آج اداریے میں ذکر بھی کیا ہے، جو کل چھپے گا، کہ اردو ٹیچروں کے سلسلے میں آپ لوگ آگے بڑھے، اور قبل اس کے کہ سڑک پر اترے احتجاج کے لیے آپ لوگوں نے گورنمنٹ سے یہ جاننے کی کوشش کیا کہ بھائی صورتحال کیا ہے، واقعی یہ 3700 اتنا ٹیچروں کی بحالی کو آپ نے رد کر دیا یا اور کوئی معاملہ ہے؟ تو ہم کو ڈاکٹر غالب نشتر صاحب نے بتایا کہ نہیں، وہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ رد نہیں کیا ہے، رد کر کے اس کی ہم لوگوں نے تعداد دگنی کر دیا ہے، تو اچھی بات ہے۔ 3000 بحالی اگر ہو رہی تھی، یہ 3700، تو اب اگر 7000 بحالی ہو رہی ہے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اس طریقے سے کنسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کرنے کی، جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اردو اخبار والوں کو تو پہلا فرض ہے کہ اردو کے لیے کچھ کریں۔ الحیات روزنامہ کے ایڈیٹر رحمۃ اللہ فیضی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ ہم یہاں اردو لٹریری فیسٹیول کریں گے، اور انہوں نے ایک خاکہ بھی بنایا تھا، اور خاکہ ہم کو فون پر انہوں نے بتایا بھی تھا، ہم کو بہت اچھا لگا تھا، لیکن پھر ان کی صحت نے جواب دیا، یا کوئی اور وجہ ہوئی، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ذہن سے میدان عمل تک تو خاکہ اترا نہیں۔ اردو کا مستقبل کیسا ہے؟ دیکھیے، اردو کے مستقبل کو 2 حصے میں بانٹ لیجیے آپ۔ آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک اور مہاراشٹرا کے بعض علاقے میں، بمبئی، مالیگاؤں وغیرہ میں، شولاپور، پونا، ان علاقوں میں مہاراشٹرا کے، اور جو 3 ریاستیں ہیں، کرناٹک، تلنگانہ اور آندھرا پردیش، اس میں اردو کا مستقبل اچھا ہے، روشن ہے، کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ علاقہ، ہاں بنگال میں بھی اچھا ہے، کلکتے میں اچھا ہے، لیکن یہ علاقہ جو ہندی بیلٹ کہلاتا ہے، یہ جھارکھنڈ، بہار، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، ان میں اردو کا مستقبل بہت خراب ہے۔ اب آپ کے یہاں یعنی جھارکھنڈ کی بات کریں کہ اردو کو والدین اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے ہیں، کیوں؟ یہ وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اردو پڑھنے کا، برادر محترم، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اردو میں ایم اے کیجئے، بی اے کیجئے، پی ایچ ڈی کیجئے۔ اردو پڑھنے کا مطلب یہ کہ آپ اردو جانیے۔ ہمارے یہاں بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ اس حد تک قرآن پڑھتے ہیں کہ روزہ نماز کر سکے، اور نماز کی حد تک 10-5 آیتوں کو یاد کر لیں، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن جانتے ہیں۔ اتنی اردو ہر بچوں کو اپنے پڑھانی چاہیے جتنا کہا جا سکے کہ اردو جانتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایک بہت چھوٹا سا واقعہ آپ سن لیجئے۔
اقرا مسجد جہاں پر آپ رہتے ہیں اس سڑک کے اس کونے میں پان کی ایک دکان ہے جو ابھی بھی موجود ہے. تو ہم آفس سے جب فاروقی تنظیم کے نکلتے تھے تو کھانا سامنے کھا کے وہاں پان کھاتے تھے. تو اس زمانے میں کتابت پہ اخبار نکلتا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ کتابت میں کہیں ایک سطر جگہ چھوٹ جاتی تھی, کہیں 2 سطر. تو کاتب اس پر لکھ دیتا تھا اردو پڑھیے لکھیے, اردو تعلیم حاصل کیجیے, اردو اخبار خرید کے پڑھیے. اس طریقے ایک سطر میں وہ بھر دیتا تھا. تو ہم روز ان کے ہاں پان کھاتے تھے. اب وہ مر گئے, ان کا بیٹا دکان میں بیٹھتا ہے. ایک صاحب روز وہاں آتے تھے اسی وقت لگ بھگ جو ہم پان آفس سے کھاتے تھے, اور تیری ماں اور تیری بہن کی گالی بکتے تھے. اس کی ماں کو اس کی بہن کے اردو اخبار میں لکھتا ہے کہ اردو پڑھیے, اردو پڑھیے. اردو پڑھ کے کیا ہوگا, نوکری ملے گا اردو پڑھ کے. اور بہت گندی گندی گالی وہ بکتے تھے. ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہم ہی کو بک رہے ہیں. تو جن لوگوں کا حال یہ ہو جس قوم کا کہ جس کی زبان کہی جاتی ہے وہ اپنی زبان کو ماں بہن کی گالی بک رہا ہو. دیکھیے 1916 میں یہاں مولانا آزاد تھے نظر بند. تو بجنور سے نکلتا تھا ہفتہ وار اخبار مدینہ, بہت مشہور اخبار تھا. اس کے سب ایڈیٹر یہاں آئے مولانا آزاد سے ملنے. وہاں جا کے 3 قسطوں بجنور مدینہ میں انہوں نے مضمون لکھا. انہوں نے لکھا کہ رانچی میں ہم کو دیکھ کے بہت حیرت ہوئی کہ تمام مسلمان جو دکاندار ہیں دکانداری کا حساب کتاب بھی شام میں ہندی میں لکھتے ہیں. یہ 1916 کی بات ہے. تو اس وقت سے صورتحال آج اور خراب ہو گئی ہے. مسلمان اردو پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے. کیوں؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے جو کہنا بہت مشکل ہے کہ کیوں نہیں پڑھنا چاہتا ہے. اور جہاں تک یہ ہے, آپ ہم سے اتفاق نہیں کیجیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. اب کبھی سب کی زبان تھی لیکن اب مان لینا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. دانش ایاز صاحب اور غازی نشتر صاحب, پہلی دفعہ یہ بات کس نے کہی تھی آپ کو سن کے حیرت ہوگی, اتنی فرقہ وارانہ بات. پہلی دفعہ یہ بات اس شخص نے کہی تھی جس کا نام مہاتما گاندھی. 1937 میں ناگپور میں گاندھی جی نے کانفرنس بلائی کہ اس ملک کی زبان کیا ہو. تو اس میں مولانا بابا اردو ڈاکٹر عبدالحق کو بھی بلایا, اور ڈاکٹر راجندر پرساد بھی تھے, اور یہ بھی تھے, اور وہ بھی تھے, سب لوگ تھے. اس وقت بات یہی چل رہی تھی کہ ہندوستان کی جو سرکاری زبان آزادی کے بعد ہوگی وہ ہندوستانی ہوگی. یعنی وہ زبان جو آج بھی لوگ سڑکوں پر بولتے ہیں عام طریقے سے, ہندی اور اردو ملی جلی زبان, اس پر اتفاق تھی. لیکن جب کانفرنس شروع ہوئی تو گاندھی جی بہت بڑے اور بہت ذہین, بہت چالاک سیاستداں تھے. انہوں نے کیا یہ کہ ہندی پرچارنی سبھا الہ آباد کے تمام ممبروں کو بھی اس میں دعوت دے کے بلا لیا, اور ان کو ووٹنگ پاور دے دیا, اختیار دے دیا کہ آپ بھی ووٹ دے سکتے ہیں کہ ملک کی سرکاری زبان کیا ہو. اور اس میں جو ابتدائی تقریر کیا تھا گاندھی جی نے وہ پرنٹڈ شاید ہندوستان میں کم لوگوں کے پاس ہوگی, لیکن میرے بستر کے سہانے جو ٹیبل ہے وہ ان کی چھپی ہوئی تقریر میرے پاس آج بھی رکھی ہوئی ہے. 1937 کی کاغذ پہ چھپی ہوئی کہ اردو مسلمانوں کی دھارمک بھاشا ہے جو عربی لپی میں لکھی پڑھی اور بولی جاتی ہے. مسلمان اگر چاہیں تو اپنی بھاشا کو زندہ رکھیں, اگر نہ چاہیں تو نہ رکھیں. یہ اس شخص کا بیان ہے جس کو مہاتما گاندھی کہتے ہیں. یہ پہلا زہر تھا اردو کے خلاف جو 1937 میں ناگپور میں مہاتما گاندھی نے بویا, جو بڑھ کے اب اتنا بڑا درخت نہیں بنا ہے بلکہ پورے ہندوستان میں ایک درخت باغ بن گیا ہے اردو کے خلاف. ساؤتھ چھوڑ کے, ساؤتھ انڈیا چھوڑ کے, وہاں نہیں, ایسٹ انڈیا میں, مشرقی ہندوستان میں ایک طرح طرح کی چھریاں اردو کے لیے تیار ہیں اور تیار کی جا رہی ہیں, طرح طرح کی.
यहाँ तक कि जो अभी मॉडर्न एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी उसमें भी जो जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें से उर्दू को हटा दिया गया है। अगर उर्दू हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों में नहीं है तो ये जापान में पैदा हुई कि फ्रांस में पैदा हुई, ये बताना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने। डॉक्टर शाहिद हसन साहब मेरे पास फारूकी तंजीम ऑफिस आए जो उस ज़माने में करबला चौक में थी कि ऐसी सी बात है, तुमको रात भर में तैयार कर देना है और अंग्रेज़ी में तैयार करना है। मेरी अंग्रेज़ी बहरहाल कल भी कमज़ोर थी, आज भी कमज़ोर है। बहरहाल किसी तरीके से 26 पेज में हमने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन कैसे कैसे होगा, सेक्रेटरी मेंबर और कितना क्लर्क ट्रेजरर, पूरा हमने स्ट्रक्चर और उनका क्या पावर होगा ये 26 पेज में तैयार करके शाहिद हसन साहब को दे दिया, जो अभी मौजूद है, जिंदा है अल्लाह के फजल से। उन्होंने उसको कंप्यूटराइज किया और नीतीश जी को फैक्स किया या और किसी ज़रिए से भेजा। वो दिन है, आज का दिन है नीतीश जी का, वो 2 दिन आज तक पूरा नहीं हुआ, मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद उसी ज़माने में वो क्या नाम है, ये थे चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी। तो ये जिन साहब का नाम ले रहे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, बाबूलाल मरांडी भी, और शाहनवाज कुरैशी साहब जो अब किसी स्कूल में टीचर हैं, वो प्रभात खबर में उस ज़माने में पत्रकार थे। तो हमको उन्होंने फ़ोन किया कि बाबूलाल, रमज़ान ईद 2 रोज़ का ईद होने वाली थी, कि बाबूलाल मरांडी चाहते हैं कि वो ईद का तोहफ़ा मुसलमानों को उर्दू एकेडमी के शक्ल में दें, तो इसका लॉज एंड बाई लॉज आप दे दीजिए। अब भाई मेरे पास नहीं, हमने तैयार किया तो था लेकिन वो एक कॉपी थी, हमने दिया था शाहिद साहब के पास, वो बर्बाद हो गई। तो कहीं इनके पटना से ले आइए। तो हम भाई परसों ईद है, तो कहीं इनके ठीक है, ऐसा है कि आपको सरकार की तरफ से कार मिल जाती है, कार से जाइए, रात भर ठहरिए और ले कर सुबह में चले आइए, और 29 का भी चांद हुआ तो आपको ईद मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन 2 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया कि भाई उसको आप जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि बाबूलाल मरांडी को आरएसएस वालों ने कह दिया कि उर्दू एकेडमी नहीं बनाना है। तो ये किस्सा हो गया ख़त्म। अब आइए कि गवर्नर हुए यहाँ डॉक्टर सिब्त रज़ी साहब। सिब्त रज़ी साहब किसी वजह कर हमको अजीज़ रखते थे। एक दिन उन्होंने फ़ोन किया कि दोपहर खाना मेरे साथ खाओ, चले गए हम। तो खाने के बाद हमने उनसे कहा कि ऐसा इज़्ज़त माब कि यहाँ उर्दू एकेडमी नहीं है और इस वक्त सदर राज लगा हुआ, आप सर्वे सरवा हैं, उर्दू एकेडमी बना दे। उर्दू एकेडमी के बारे में सर कुछ बताइए, इनका मुस्तकबिल क्या है? अब तक बन नहीं पाए हैं लाख कोशिशें करने के बावजूद, और इसमें अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मुलाकात की सचिवालय में जाकर, तो उर्दू एकेडमी अब भाषा एकेडमी में तब्दील हो रही है। इसके बारे में आप थोड़ा तफसील से बताएं। देखिए, सबसे पहले फारूकी तंजीम ने कोशिश की थी, खबर और अदारिया दोनों से, कि यहाँ झारखंड में बिहार उर्दू एकेडमी की शाख कायम। उस वक्त झारखंड पैदा नहीं हुआ था और उस वक्त के सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद नूरी साहब ने ये ज़िम्मेदारी दी थी वाइस चेयरमैन रांची के रहने वाले मशहूर शायर डॉक्टर सिद्दीक़ मुजीबी को, कि आप उर्दू के जो अहम नाम हैं उनको जमा करके एक वहाँ एक कमेटी तश्कील दे लीजिए जो इलाक़ाई एकेडमी के तौर पर काम करे, छोटा नागपुर उर्दू एकेडमी के नाम से, या उर्दू एकेडमी, बिहार उर्दू एकेडमी छोटा नागपुर शाख के नाम से। लेकिन अफसोस की बात यह कि सिद्दीक़ मुजीबी साहब ये इस काम को नहीं कर सके। क्यों, ये तो वही बता सकते हैं, और अब वो रहे नहीं। इसके बाद फारूकी तंजीम मुस्तकिल ख़बर और अदारिये के ज़रिए इस आवाज़ को उठाता रहा, यहाँ तक कि झारखंड बन गया और अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुए और नीतीश पर बाबू रेलवे मिनिस्टर हुए। और उस ज़माने में झारखंड
जनता दल यूनाइटेड के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, नफ्सियात के HOD रांची यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहिद हसन। तो डॉक्टर शाहिद हसन से मिलने या और किसी काम से नीतीश बाबू रांची आए और हिंद पीढ़ी डॉक्टर शाहिद हसन के फ्लैट पर गए। वहाँ बहुत देर तक बैठे, शाहिद साहब से उन्होंने गुफ्तगू किया। उसमें मौलाना जमील अख्तर मरहूम ये मौजूद थे। शाहिद हसन साहब ने उनसे कहा कि और सब तो हो ठीक है नीतीश साहब, लेकिन यहाँ उर्दू एकेडमी नहीं बनी है, बनना चाहिए। तो नीतीश जी बहुत चौंके, उन्होंने एकदम बनना चाहिए, आप इसके तमाम जो लॉज एंड बायलॉज हैं बना के भेज दिए, कितना अफसर होगा, क्या होगा, क्या हम 2 रोज़ के अंदर इसको बनवा के हम अप्रूवल करवा के प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन कर। तो उनकी वाइफ ने कहा कि हाँ सही कह रहे हैं परवेज साहब, आप सदर राज हैं, सब कुछ आपके हाथ, उर्दू एकेडमी बनवा दीजिए। लेकिन सिब्त रज़ी साहब मरहूम का जो बयान था 1 लाइन का, सब काम हम ही करेंगे, उसका हम खामोश हो गए। लेकिन उनकी बीवी तवातुर के साथ प्रेशर करती रही कि उर्दू एकेडमी आप नहीं बनवाइएगा तो कौन बनवाएगा। बहरहाल उसके बाद उन लोगों को उन्होंने नवाजा था, उन्हीं की शिकायत की वजह कर, जो मुसलमान थे के ख़िलाफ़ शिकायत मुसलमान उन्हीं ने किया जिनको उन्होंने ओहदा दिलवाया था। और इनको उनके हाथ से गवर्नरी गई। जब गवर्नरी चली गई तो दिल्ली से उन्होंने फ़ोन किया हमको भी और मौलाना तहजीबुल हसन पेश इमाम और ख़तीब मस्जिद जाफरिया रांची कि बहुत गलती हो गई कि आप लोगों का कहना हमने नहीं माना और उर्दू एकेडमी नहीं बनवाया, ये हमसे बहुत बड़ी गलती कि उर्दू एकेडमी बनवा देना चाहिए। ये बात हो गई। अब आइए, सैयद अहमद साहब गवर्नर होके आए, वो भी उर्दू दोस्त थे, उनसे भी हमने कहा और डॉक्टर मंजर हुसैन ने भी कहा जो उस वक्त HOD थे रांची यूनिवर्सिटी के। दोनों हमने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि यहाँ उर्दू एकेडमी बनना चाहिए। सैयद अहमद साहब गवर्नर रूल लगा हुआ था, उन्होंने फ़ाइल चलाया, फ़ाइल गई, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने उस पर लिख दिया कि यहाँ उर्दू एकेडमी का बनना मुमकिन नहीं बन सकती। इसलिए उर्दू एकेडमी गवर्नर साहब ने, सैयद अहमद साहब ने हमसे भी की बात कही और डॉक्टर मंजर हुसैन साहब से भी की, वो भी बाहियात हैं कि उर्दू एकेडमी नहीं बन सकती। लेकिन फिर एक कोशिश हुई थी जब वो बंधु तिर्की होम मिनिस्टर, चीफ एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये तजवीज़ दिया कि उर्दू एकेडमी नहीं बन के लैंग्वेज एकेडमी बने तमाम ज़बानों की। तो जैसा आप कह रहे हैं कि भाषा एकेडमी बनने की बात हो रही है, अब वो शायद उसी में कोई हिस्सा उर्दू एकेडमी का भी होगा जैसा आप कह रहे हैं। तो ये कहानी है उर्दू एकेडमी की। और अब हम ये समझते हैं कि इतनी कोशिश हमने किया कि उर्दू एकेडमी बन जाए तो बहुत अच्छा है, कुछ लोगों की रोज़ी रोटी हो जाएगी। लेकिन जो उर्दू का हाल है तालीम का, लोगों की दिलचस्पी का, उसमें उर्दू एकेडमी के बनने की अब हम कोई ज़रूरत नहीं समझते, पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों, ये हम नहीं समझ सकते हैं। जिस तरीके से अगर स्कूल में टीचर नहीं है तो हम स्कूल में कुरान पाक नहीं पढ़ाई जाती है, घर में मौलवी रख कर पढ़ाते हैं, वैसे ही मौलवी रख के उर्दू ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। अच्छा सर, उर्दू बचाने के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं? उर्दू पढ़ना चाहिए और उर्दू अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, बस इस हद तक कि वो BA और MA और PhD न करे, शायर, अदीब और लेखक और नक़ाद न बने, उर्दू जानता हो, लिख सके, पढ़ सके, बोल सके। इसलिए कि देखिए, उर्दू ज़बान आपको एक मुहज़्ज़ब इंसान बनाती है, क्योंकि उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं है, एक तारीख़ है। हिंदू मुसलमान, 2 कौम, 2 कल्चर, 2 मज़हब के मिलाप से जो मोहब्बत की एक धारा फूटी है, उसी धारा का नाम उर्दू है। तो इसलिए हमको उर्दू पढ़ना चाहिए, चूँकि मोहब्बत की ज़बान। अब ये नहीं कहेंगे सेकुलर ज़बान है, चूँकि सेकुलर तो दुनिया की हर ज़बान है, कोई ज़बान कॉमनल नहीं होती।
ہر زبان سیکولر ہے. ایک بات اور برادر، مذہب کو کسی نہ کسی زبان کی ضرورت ہوتی ہے، ہر مذہب کو، لیکن زبان کو کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مذہب کی نہیں. یہ مذہبی قیود سے آزاد تھی، ہے اور رہے گی. لیکن جو ہم نے عرض کیا آپ سے برادر کہ موجودہ حالات میں ہم کو یہ قبول کر لینا چاہیے کہ اردو ہماری زبان ہے، اسی لیے ہم کو اس کی زندہ رکھنا چاہیے جو کہ میری زبان ہے. اچھا، چلتے چلتے سر اردو طلبہ کے لیے کچھ نصیحت فرما دیجیے. محنت کریں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. پلس کہ کورس کی کتابوں کے آگے جا کے پڑھیے آپ، تبھی ذہنی بالیدگی آئے گی، آپ کے عقل و فہم میں وسعت پیدا ہوگی. صرف کورس کی کتاب کی کیڑا مت بنیے. لائبریری جائیے، لائبریری جوائن کیجیے، اچھا لٹریچر پڑھیے، چاہے وہ ہندی کا ہو، انگریزی کا ہو. اگر انگریزی سمجھ سکتے ہیں تو پڑھیے، نہیں ہندی میں پڑھیے. لیکن اب مطالعے کو زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے. ویسا جیسے کھانا پینا ضروری ہے، نہانا دھونا کپڑا پہننا ضروری ہے، ویسے ہی مطالعے کو بھی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے. اچھی کتاب بری کتاب جو ملے سب پڑھ جائیے، سب کام دے گی. جی سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. پھر ملاقات ہوگی کسی اور موقع پر.